اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ احادیث کا یہ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں کچھ امام بخاری کی زندگی کے حالات و واقعات جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی، کیونکہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے ہمیں اس کتاب کے لکھنے والے کے بارے میں ضرور معلومات ہونی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی اس کتاب کے بارے میں فرمایا، یہ کتاب جامع ہے، باسند ہے، صحیح ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام اور طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز و شب مختصراً بیان کرتی ہے۔ امام بخاری کا پورا نام امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ امام بخاری 13 شوال 194 ہجری بعد نماز جمعہ بخارا میں پیدا ہوئے۔ امام بخاری ابھی کم سن تھے کہ شفیق باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور تعلیم و تربیت کے لیے صرف والدہ کا سہارا باقی رہ گیا۔ شفیق باپ کے اٹھ جانے کے بعد ماں نے امام بخاری کی پرورش شروع کی اور تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ امام بخاری نے ابھی اچھی طرح آنکھیں کھولی بھی نہیں تھیں کہ بینائی جاتی رہی۔ اس المناک سانحے سے والدہ کو شدید صدمہ ہوا۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں آہت زاری کی اور عجز و نیاز کے دامن پھیلا پھیلا کر اپنے بیٹے کی بینائی کے لیے دعائیں مانگیں۔ ایک مضطرب بے وسیلہ اور بے سہارا ماں کی دعائیں تھیں، اس لیے اللہ پاک نے ان کو قبولیت بخشی۔ رات کو ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، فرما رہے ہیں، جا اے نیک خو، تیری دعائیں قبول ہوئیں، تیرے نور نظر اور لخت جگر کو پھر نور سے نوازا گیا۔ صبح اٹھتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ بیٹے کی آنکھوں کا نور لوٹ آیا۔ خاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ امام بخاری ہمارے ساتھ مشائخ بخارا کے پاس جایا کرتے تھے۔ اس وقت امام بخاری نو عمر تھے۔ درس میں جا کر بیٹھتے، سب لوگ حدیثوں کو لکھتے اور یاد کرتے، مگر امام صاحب خاموش بیٹھے رہتے اور ایک لفظ بھی نہ لکھتے۔ ساتھی ملامت کرتے کہ میاں جب تم لکھتے نہیں تو آتے کیوں ہو؟ خاشد کہتے ہیں کہ 15-16 روز یوں ہی گزر گئے۔ 17ویں روز امام بخاری نے تنگ آ کر کہا، تمہاری ملامت کی حد ہو گئی، لاؤ اپنے دفتر نکالو اور دکھاؤ تم لوگوں نے کیا لکھا ہے۔ ہم اس وقت 15,000 سے بھی زائد حدیثیں لکھ چکے تھے۔ ہم نے اپنے دفتر امام بخاری کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ امام نے تمام حدیثیں بھری محفل میں زبانی سنا دیں اور ہم نے جان لیا کہ جو نایاب خزانہ ہمارے کاغذوں میں ہے وہ امام بخاری کے سینے میں محفوظ ہے۔ امام بخاری کو خدا نے عجیب حافظہ اور ذہن عطا کیا تھا۔ علم کی بزم میں آئے چند سال بھی نہ گزرے تھے کہ ہر طرف ان کے خدا داد حافظے کا شہرہ ہو گیا۔ امام بخاری کا وجود جہاں پہنچتا وہاں اس سے پہلے ان کا نام پہنچ جاتا تھا، اور جب کسی آبادی میں قدم رکھتے تو وہاں کی مجلسیں علم و عمل کی روشنی سے منور اور تابہ ہو جاتی۔ آس پاس کے تشنہ لب امام پر ٹوٹ پڑتے اور امام کے گرد و پیش علم و عمل کے پروانوں کا ہجوم ہو جاتا۔ امام بخاری رات کو 15 اور 20 مرتبہ اٹھتے، چراغ روشن کرتے اور مطالعہ حدیث پہ مشغول ہو جاتے۔ نیند کی شدت ہوتی تو ذرا آنکھ چھپکا لیتے، مگر کتاب بینی کا بے پناہ شوق نیند پر غالب آ جاتا، پھر اٹھ جاتے اور چراغ روشن کر کے کتاب بینی میں مشغول ہو جاتے۔ امام بخاری نے ایک جامعہ صحیح تصنیف فرمانے کا ارادہ فرما لیا۔ اسی اثنا میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا پنکھا جھل رہا ہوں۔ پھر آپ نے کسی سے اس کی تعبیر پوچھی تو بتلایا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے کسب و افتراء کی مکھیاں دور کرو گے۔ اس خواب نے امام بخاری کے عزم پر تصدیق کی مہر لگا دی اور آپ نے اس عظیم النظیر کارنامے کو انجام دینے کے لیے کمر ہمت کس لی اور ان 6 لاکھ حدیثوں سے آپ نے انتخاب شروع کیا جو آپ کے خدا داد حافظے میں محفوظ تھیں۔ آپ نے بخاری کی ترتیب و تالیف میں صرف علمیت، ذکاوت اور حفظ کا ہی زور خرچ نہیں کیا، بلکہ خلوص، دیانت، تقویٰ اور طہارت کے بھی آخری مرحلے ختم
کر ڈالے، کیونکہ امام بخاری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت تھی، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کوئی بھی ایسا لفظ ان کی شان میں لکھیں جو کہ ان سے نہ کسی نے سنا ہو نہ ان سے کہا گیا ہو۔ اسی لیے آپ نے بڑی شان سے اپنی ترتیب و تدوین کا آغاز کیا، اور جب آپ ایک حدیث لکھنے کا ارادہ کرتے تو پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہوتے، اور اس کے بعد ایک حدیث تحریر فرماتے۔ غالباً اس بزم و آب و گل میں آج تک اس انداز سے کسی مصنف نے تصنیف و تالیف نہ کی ہوگی، اور صرف حدیث لکھتے وقت ہی نہیں، ابواب و تراجم لکھتے وقت بھی اسی بے مثال خلوص اور تقویٰ کا مظاہرہ کرتے۔ اس سخت ترین جان کاہی اور دیدہ ریزی کے بعد 16 سال کی طویل مدت میں یہ کتاب زیور تکمیل سے آراستہ ہوئی، اور ایک ایسی تصنیف عالم وجود میں آ گئی جس کا لقب بلا کس و کم و کاست الصحیح الکتب کے بعد کتاب اللہ قرار پایا۔ امت کے ہزاروں محدثین نے سخت سے سخت کسوٹی پر پرکھا جانچا، مگر جو لقب اس مقدس تصنیف کے لیے من جانب اللہ مقدر ہو چکا تھا وہ پتھر کی کبھی نہ مٹنے والی لکیر بن گیا۔ امام بخاری پہلے مصنف ہیں جن کی کتاب و التزام، صحت، وقت و نظر اور حسن و فقاہت کے باوجود تمام علوم اسلامیہ کی بھی جامع ہیں۔ صحیح بخاری سے پہلے جو مجموعے مرتب ہوئے وہ کسی خاص عنوان پر مشتمل تھے۔ کسی میں عبادات کا ذکر تھا، کوئی مسائل نکاح و طلاق پر مشتمل، کسی میں صرف غزوات تھے۔ صحیح بخاری ایک ایسے مجموعے کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آئی جس میں عقائد، عبادات، معاملات، غزوات، تفسیر، فضائل صحابہ، آداب و اخلاق، توحید، بد و وحی، بد و عالم، ملکی سیاست، گھریلو معاشرت وغیرہ جیسے اہم اور اصولی بحثوں کے علاوہ جزئی مسائل بھی تھے۔ کم و بیش 154 اصولی مسائل ہیں جن پر صحیح بخاری میں تفصیلی بحث ہے۔ اسے اگر اسلامی علوم کا انسائکلوپیڈیا کہا جائے تو بالکل صحیح ہوگا۔ والی بخارا کی مخالفت اور آپ کی جلا وطنی کے حالات ایسے نہ تھے جو زیادہ دیر تک تاریکی میں رہتے۔ جب اہل سمرقند کو معلوم ہوا تو انہوں نے امام صاحب کو سمرقند میں قیام کی دعوت دی، جسے آپ نے منظور کر لیا۔ سفر کا ارادہ کیا اور گھوڑے پر سوار ہونے کی غرض سے 10-20 قدم چلے۔ لوگ بازو تھامے ہوئے تھے، فرمانے لگے، میں بہت ضعیف ہو گیا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ لیٹ گئے۔ 1 شوال 256 ہجری بعد نماز عشاء آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اگلے روز جب آپ کے انتقال کی خبر سمرقند اور اکناف و اطراف میں مشہور ہوئی تو کوہرام مچ گیا، تمام شہر ماتم کدا بن گیا۔ جنازہ اٹھا تو شہر کا بچہ بڑا سب جنازے کے ساتھ تھے۔ نماز ظہر کے بعد علم و عمل اور زہد و تقوی کے مجسمے کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات بہت مختصراً بتائے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث جو ہیں ان کی ویڈیو بنا کے سناؤں گی، تاکہ اس سے نہ صرف آپ لوگ فائدہ اٹھائیں بلکہ میں خود بھی فائدہ اٹھاؤں، اور ہم سب مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جان سکیں، سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف سننا یا سمجھنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس پہ عمل کرنا ہونا چاہیے، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی فلاح پا سکیں۔ اللہ حافظ۔